علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حکمت روحی پیمبر یک نظر خصویمہ، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراس کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسین دارت، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارت، اے جہانگیر پیر مخدوم ناروت ازدرت کشے محروم، بحر اولاد خیش اے اشرف حاکم وقت رابط محکوم، لی خمسۃ اضفی بیا حقل وبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنے بے شرو شامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، بغیر دابے ولا افتاد کشتی ضعیفانے شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، ان کے رضا خنجرے طوفان بر کے بعد، آدھا سے قد خیر منائے نشر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج ایک ایسی ہوا چلی ہے، وسیم رضوی جو قرآن پر کیچڑ اچھالتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند سن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع سے محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محفل میلاد پاک میں آنا بیٹھنا سننا، یہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنانا یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ رحمتیں حق بہانہ بھی جو یہ اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں،
کہ میں اپنے بندے کی کون سی ایسی ادا پاؤں کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگوں اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو میری رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکل جائے۔ تو اے مسلمانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اللہ تبارک اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس کے ذریعے سے یہ پوری آبادی تباہ و برباد ہو جائے، یعنی بہت بڑا گنہگار ہے، اس کو اس بستی سے نکال دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، وہ کون شخص ہے، اس کی پہچان بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہچان بتا دی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، موسیٰ علیہ السلام اس کو آبادی سے نکال دیتے ہیں، دوسری آبادی میں جاتا ہے، وہاں بھی پناہ نہیں ملتی ہے، تیسری آبادی میں جاتا ہے، وہاں بھی پناہ نہیں ملتی ہے۔ جب عاجز آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے تو ایک پہاڑ کی گھو میں چلا جاتا ہے، ایک پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور اسی پہاڑ پر جا کر رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول۔ جب کوئی اپنی گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنے آنسو کو بہاتا ہے تو اس آنسو کو فرشتے روک لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن وہی آنسو تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ وہ گنہگار ندامت کے آنسو بہاتا ہے، بہاتے بہاتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار عالم، اگر میں غلطی نہیں کیا ہوتا تو میں آبادی میں ہوتا، اگر میں گناہ نہیں کیا ہوتا تو میرے بال بچے میرا ساتھ دیتے، اگر میں غلطی نہیں کیا ہوتا تو بھلے مجمع سے مجھے نکالا نہیں جاتا، لیکن اے پروردگار عالم، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن پھر بھی ہوں میں تیرا بندہ، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ تو میری گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرے سوا ہے کون؟ یہاں تک کہ وہ عرض کرتا رہا اور ندامت کے آنسو بہاتا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی، موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا اے موسیٰ جاؤ، میرے فلاں بندے کا کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی نمازی جنازہ پڑھو، اس کو قبر میں دفن کر دو۔ برادران ملت اسلامیہ، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، وہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی تھا، اور تو نے اس کی نشاندہی نہیں کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آبادیاں تباہ ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے شہر برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، ندامت کے آنسو میری بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہیں، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر اعتماد کیا کہ تیرے سوا کوئی جو ہے میرے گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو میں پر رحم آ گیا، میں نے اس کے گناہوں کے ندامت کے آنسو کو قبول کر لیا ہے اور اس کی گناہوں کو
علیہ السلام کو جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو برادران ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ غفور رحیم ہے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے اچھی، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مہمان نوازی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بڑے بھائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ باپ کا مسئلہ ہو، تم کو ہر معاملے میں رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ابھی اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ فتح کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ تو برادران ملت اسلامی، آج شادی اور بیاہ کے موقع سے کیسی کیسی قتل رسمیں ہمارے اندر ایجاد ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف ہم سنت رسول ادا کرنے جاتے ہیں، ایک طرف غلط کاموں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شادی بیاہ کا مناسب طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیں گے تو یقیناً جو ہے ہم کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ آج شادی اور بیاہ کے موقع سے سب سے پہلے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہ پیسہ مانگا جاتا ہے کہ ہمیں اتنا دیا جائے تو تب ہم شادی کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کوئی مسلح کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، قرآن شریف کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، چاندی اور سونے کا مطالبہ کرتا ہے، سکڑی کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ سونا جو ہے مرد کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ مسلمانوں غور کرو، ہم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو پیدا فرمایا اور جب جنت میں رہتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کا نکاح جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی طرح اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ کہاں بڑھایا؟ حضرت حوا کی طرح اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم حضرت حوا کا مہر ادا کر۔ اور جب مہر باندھنے کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 786 روپیہ باندھتی۔ ارے اس زمانے میں 786 تھا، لیکن اس زمانے میں شریعت مطہرہ کے مطابق مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، اور 10 درہم کی قیمت اس وقت 3500 روپے سے اوپر پہنچتی ہے۔ 2-3 سال پہلے مفتی نظام الدین صاحب نے اس مسئلے کو بتایا تھا کہ اقل مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم مال ہو ہی نہیں سکتی ہے، زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں۔ اگر ہم نکاح پڑھاتے وقت مہر کا ذکر نہ کریں تب بھی مہر ادا کرنا پڑے گا، تب بھی مہر دینا پڑے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم حضرت حوا کا مہر ادا کر دو۔ کیا کہا؟ حضرت حوا کا مہر ادا کر دو۔ اور آج مہر معاف کرایا جاتا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے عورت پر، ایک حاکم کا یہ فرض نہیں کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کرائے بلکہ اس کو ادا کرے۔ کتنے لوگ معاف کراتے ہیں؟ نہیں کراتے۔ اور جو بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو حاکم ہیں۔ ارے قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے عورت پر، تو اس دن آنے سے پہلے عورت کا حق بنتا ہے اس کا
مہر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حوا کا مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت حوا کا مہر کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے درود پاک، یہ حضرت حوا کا مہر ہے۔ اور درود پاک یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نعمت عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بزرگان دین ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کام کی ابتدا کرو تو درود پاک پڑھو۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کے بعد میں ابھی نبات کو رخصت کر دوں گا۔ آپ حضرات تھوڑا سا گھبرائیں نہیں، بل میں آپ کو خیال کروں گا کہ درود پاک یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کی طہارت ہو گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کی طہارت ہو گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا۔ درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے تو ہمارے اسلاف اب بزرگان دین ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں کہ جب کام کی ابتدا کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو، جب کام کی انتہا کر لیا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، جب کوئی چیز بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، جب یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو، جب یتیم بچہ مل جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو، جب یتیم بچہ مل جائے تو شفقت کا ہاتھ رکھ کے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین یہ تربیت دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ نادان ہیں، بلکہ یہ ہوشیار ہیں۔ اگر یہ نادان ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت ہی اونچا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف یہ بتاتے ہیں کہ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی التجاؤں کو رکھنا ہے، اپنی آرزوؤں کو تمناؤں کو پیش کرنا ہے، تو دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اور جب درود پاک پڑھ لیا کرو تو دعا کر لیا کرو، اور جب دعا کر لیا کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اس لیے کہ جب کوئی مومن بندہ، مسلمان بندہ اپنی زبان سے درود کے کلمات کو ادا کرتا ہے، درود کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس درود پاک کو فرشتے چن لیتے ہیں، بٹور لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف یہ تربیت دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، اور جب دعا کر لیا کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو، تاکہ جب آسمان سے فرشتے اس درود کو لینے کے لیے، بٹورنے کے لیے زمین پر آئے تو چاہے ادھر سے بٹورے چاہے ادھر سے بٹورے، دو درود کی آگوش میں، دو درود کی بیچ میں تمہاری مانگی ہوئی دعا بھی رب کی بارگاہ میں اٹھتی چلی جائے اور قبول ہو جائے۔ تو یہ ہے درود پاک کا مرتبہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مسلمانوں تم بھی بھیجو. تو شادی اور بیاہ کا موقع ہے اور مہمان بھی آتے ہیں. تو مہمان آتا ہے تو زحمت بنتا نہیں آتا ہے بلکہ رحمت لے کے آتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان ہے. تو مہمان آتا ہے تو تنہا نہیں آتا ہے بلکہ اس کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے. جب کسی کے گھر کوئی مہمان ہوتا ہے تو 10 فرشتے جان آتے ہیں اور مہمانی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. 3 دن تک اگر وہ ہے تو وہ مہمان ہے اور 3 دن سے زیادہ اگر رہتا ہے تو وہ گھر کا ایک فرد ہے. اور چلیے مہمان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے میزبان سے کوئی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے جو وہ پورا نہ کر سکے بلکہ جو خدمت میں پیش کر دے اسے قبول کر لے اور صبر کرے اور 3 دن کے بعد چلا جائے. تو 10 فرشتے آتے ہیں مہمان چلا جاتا ہے لیکن جب وہ 10 فرشتے اس گھر میں رہتے ہیں 10 فرشتے سال بھر تک رہتے ہیں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. لیکن جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس گھر سے روانہ ہوتے ہیں. تو جتنی عبادت کیے ہوتے ہیں اس پوری عبادت کا ثواب اس گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور کھانوں میں سب سے بہترین کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں غریب اور یتیم سب سے بہترین کھانا وہ کھانا ہے جس میں یتیم اور غریب لوگ اس میں شریک ہو. اور سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں کوئی غریب اور یتیم نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ولیمے کا کھانا سب سے اچھا بھی ہے اور سب سے برا بھی ہے. اگر اس میں امیر غریب سب شامل ہے یتیم شامل ہے وہ دعوت ہے اچھا کھانا ہے. لیکن اس میں صرف امیر ہی ہو غریب نہ ہو مسکین نہ ہو یتیم نہ ہو وہ کھانا برا ہے. اس لیے جب بھی دعوتیں کی جائے جب بھی کوئی فنکشن کیا جائے تو یتیموں کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ یتیموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے. اور یتیموں کی دعا اور ستائے ہوئے لوگوں کی دعا جب آگ نکلتی ہے تو پروردگار عالم اس آگ کو رائگاں نہیں کرتا ہے بلکہ اسے قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شریعت محمد رسول اللہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من جمیع ما قال اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.